الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ امام مالک کا عشق مدینہ، دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امام مالک کا عشق مدینہ پڑھ یا سن لے، اسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے عشق مدینہ سے مالا مال فرما، اسے بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ 4 مجتہد اماموں میں سے ایک مشہور امام اور تبع تابعی ہیں۔ تابعی سے مراد وہ شخص ہے جس نے صحابی سے بحالت ایمان ملاقات کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اور تبع تابعی سے مراد وہ شخص ہے جس نے تابعی سے بحالت ایمان ملاقات کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ آپ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 93 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ پاک میں ہی آپ کا انتقال شریف ہوا۔ حصول علم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس خواہش کا اظہار اپنی امی جان سے کیا اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ نے انہیں کپڑے پہنا کر تیار کیا، سر پر ٹوپی رکھی اور اس پر امامہ باندھا، پھر فرمایا اب جاؤ اور علم سیکھو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں زیادہ تر مدینہ شریف کے بزرگان دین شامل تھے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ نے 900 سے زیادہ مشائخ سے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا حافظہ، میموری بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کو میں نے یاد کر لیا پھر اسے کبھی نہیں بھولا۔ عالم مدینہ کون ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہیں جن کی خوشخبری اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث شریف روایت فرماتے ہیں، ان قریب لوگ علم کی تلاش میں تیز رفتاری سے سفر کریں گے، لیکن وہ مدینے کے عالم سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پائیں گے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، دنیا میں اس عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہوگا، لوگ اس کی طرف سفر کر کے آئیں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عالم مدینہ کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا، بے شک وہ حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم مدینہ سے مراد حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ بادشاہ کا دروازہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے علم دین حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگ دور دور سے سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے دروازے پر حدیث اور فقہ سیکھنے والوں کا یوں رش یعنی کراؤڈ ہوتا تھا جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پر ہوتا ہے۔ علمی شان و شوکت،
حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں سن 144 ہجری میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی شریف اور سر مبارک کے بال کالے تھے۔ لوگ آپ کے گرد خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کے روب کی وجہ سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مسجد نبوی شریف میں آپ کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دیتا تھا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور ایک سوال کیا تو آپ نے مجھے حدیث پاک سے جواب دیا۔ میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کے دوستوں نے مجھے جھنجھوڑا تو میں خاموش ہو گیا۔ حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آیا جس میں لوگوں کا اختلاف تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بھائی، اگر تو اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہے تو عالم مدینہ سے پوچھ اور ان کی بات توجہ سے سن، کیونکہ وہ حجت یعنی دلیل ہیں اور لوگوں کے امام ہیں۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کے پاس مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ مسجد نبوی میں حلقہ درس، مسجد نبوی شریف میں آپ کی نشست اس جگہ ہوتی تھی جہاں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے دوران آرام فرماتے تھے۔ نیز مدینہ پاک میں جس گھر میں آپ رہتے تھے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ امام شافعی امام مالک کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے موطا یعنی حدیث پاک کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے کاتب یعنی رائٹر حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قراءت کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پڑھیے۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ فرمایا، مزید پڑھیے۔ آپ ایک صفحہ پڑھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا، مزید پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھا تو امام مالک کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ نے امام مالک کے ہاں پوری موطا پڑھی، اور جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود مجھ سے سنیں، اگر اچھا نہ پڑھ سکوں تو کوئی پڑھانے والا تلاش کر لوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پڑھیے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری موطا شریف زبانی سنا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دعا دیتے ہوئے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مالک پر حضور کا کرم۔ حضرت عبدالعزیز بن محمد دراوردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لائے۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔
بیدار ہو کر جب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ موطا شریف کو ترتیب دے رہے تھے. میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے. حدیث کا ادب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ کچھ پوچھنے کے لیے آتے تو خادمہ آپ کے مکان عالی شان سے نکل کر پوچھتی کہ حدیث پوچھنے کے لیے آئے ہو یا شرعی مسئلہ. اگر وہ کہتے کہ شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً باہر تشریف لے آتے، اور اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ پہلے غسل فرما کر عمدہ لباس ایلیجنٹ ڈریس پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ شریف باندھتے، پھر اپنے سر پر چادر اوڑھ لیتے. آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا جس پر آپ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ بیٹھ کر حدیث شریف بیان فرماتے، اور شروع مجلس سے آخر تک خوشبو سلگائی جاتی. اور یہ تخت صرف حدیث شریف بیان کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. جب آپ رحمت اللہ علیہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ حدیث رسول کی خوب تعظیم کروں. امام مالک کا قبر میں مدد کرنا. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد شیخ الاسلام امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بعض نیک لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا. پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا، جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ان یعنی منکر نکیر سے ارشاد فرمایا، کیا ایسا شخص یعنی اتنا زبردست عالم دین بھی اس بات کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے خدا اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے؟ الگ ہو جائیے اس کے پاس سے. امام مالک کی یہ فرماتے ہی نکیرین مجھ سے الگ ہو گئے. جب مشائخ کرام صوفیاء رحمت اللہ علیہم سختی کے وقت دنیا و آخرت میں اپنی پیروی کرنے والوں یعنی فالوورز اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو ان ائمہ مذاہب کا کیا کہنا جو زمین کی میخیں ہیں، دین کے ستون ہیں اور شارع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس کے امین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. مشہور عاشق رسول امام مالک کی 12 حکایت. نمبر 1، مدینے میں ننگے پاؤں. کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے. آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے. 2، ہر رات دیدار سرور کائنات. حضرت مثنی بن سعید رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. 3، مدینے میں سواری سے پرہیز. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ شریف میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے دیکھے جو آپ رحمت اللہ علیہ کو بطور ہدیہ گفٹ پیش کیے گئے تھے. اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. چنانچہ میں نے عرض کی، یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ فرمایا، میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی، ایک گھوڑا اپنے لیے تو رکھ لیجئے. فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیمبر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. 4، ذکر نبی کے وقت رنگ بدل جاتا. حضرت مصعب بن عبداللہ
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہ کرتے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ 5 درس حدیث پاک کا انداز۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا۔ جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی، چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی اور آپ عمدہ لباس زیبتن فرما کر خوشبو لگا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لا کر اس پر با ادب بیٹھتے۔ درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی انگیٹھی میں عود و لوبان سلگتا رہتا۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ نمبر 6 بچھو نے 16 ڈنک مارے مگر درس حدیث جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو 16 مرتبہ ڈنک مارے۔ درد کی شدت سے چہرہ مبارک زرد یعنی پیلا پڑ گیا مگر درس حدیث جاری رکھا اور پہلو تک نہ بدلا۔ جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مگر میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ نمبر 7 احادیث کے اوراق پانی میں ڈال دیے مگر عاشق مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فن حدیث کی باقاعدہ کتاب مرتب فرمائی جو کہ موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خلوص کے پیکر تھے، چنانچہ حضرت شیخ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں امام مالک جب موطا کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے اخلاص کو آزمانے کے لیے موطا کے مسودے کے تمام اوراق یعنی پیپرز پانی میں ڈال دیے اور فرمایا اگر ان میں سے ایک ورق بھی بھیگ گیا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صدق نیت اور اخلاص کا ثمرہ تھا کہ ایک ورق بھی نہ بھیگا۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ نمبر 8 عشق رسول میں رونے والے محدث کی قدردانی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آپ کے استاذ محترم حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، میں جن حضرات سے احادیث مبارکہ روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں۔ میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا۔ جب میں نے تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے حدیث روایت کرنا شروع کی۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ نمبر 9 خاک مدینہ کی توہین کرنے والے کے لیے سزا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینے کی مٹی یعنی زمین کو خراب کہنے والے کے بارے میں فتویٰ دیا کہ
کہ اس گستاخ کو 3 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ نمبر 10، قضائے حاجت کے لیے حرم سے باہر جایا کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم مدینہ کی خاطر مدینہ شریف میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبور تھے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا، کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پاس سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ 11، مسجد نبوی میں آواز دھیمی رکھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد نبوی شریف میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ، اس مسجد میں آواز بلند مت کرو۔ اللہ پاک نے بارگاہ رسالت میں آوازیں دھیمی رکھنے والوں کی مدح یعنی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 3 آیت مبارکہ میں فرمایا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت بیان فرمائی ہے، چنانچہ اسی سورت کی 4 آیت کریمہ میں ہے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ نمبر 12، روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ میں روضہ انور پر حاضری کے موقع پر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ رکھوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو؟ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد گرامی حضرت آدم صفی اللہ کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ تم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العباد خود ہی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں۔
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ آدمی کا نسب ہی اس کا مکان ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت رہتے اور امور آخرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، اصول علم میں بہت کوشاں رہتے اور مومنین کی خیر خواہی کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین مہدی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی مکان ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، نہیں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ میں نے حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، آدمی کا نسب ہی اس کا مکان ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے شریف میں مرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، یعنی جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ بشارت اور ہدایت سارے مسلمانوں کو ہے، نہ کسی مہاجرین کو، یعنی جس مسلمان کی نیت مدینہ پاک میں مرنے کی ہو وہ کوشش بھی وہاں ہی مرنے کی کرے کہ خدا نصیب کرے تو وہاں ہی قیام کرے، خصوصاً بڑھاپے میں، اور بلا ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ جائے کہ موت و دفن وہاں کا ہی نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت دے۔ آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ، فجر کی نماز، مسجد نبوی، محراب النبی، مصلی نبی اور وہاں شہادت۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ 30-40 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں، حدود مدینہ بلکہ شہر مدینہ سے بھی باہر نہیں جاتے، اسی خطرے سے کہ موت باہر نہ آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی دستور رہا۔ مدینے میں وفات بوقت رخصت، نیکی کی دعوت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات 179 ہجری کے ماہ صفر المظفر یا ربیع الاول شریف کی 10 یا 11 یا 14 تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ بوقت رحلت آپ رحمت اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت دی۔ یحییٰ بن یحییٰ مسمودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ نیز ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جہنم سے نجات کی بشارت۔ حضرت ابن قاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے مرض وصال میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت ابن دراوردی حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابو عبداللہ، گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، کیا آپ سننا پسند فرمائیں گے؟
آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سنائیے۔ انہوں نے خواب بیان کرتے ہوئے کہا میں نے سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی دیکھا جو آسمان سے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسا رجسٹر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا ھذا براءۃ لمالک من النار، یعنی یہ حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے لیے دوزخ سے براءت نامہ ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ خلیفہ کا قاصد حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے ابو عبداللہ، مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے جو میں نے اس سے سنا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی پہلے خواب کی مثل خواب سنایا۔ اس پر حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت یونس بن عبد الاعلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بشر بن بکر رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو علماء کرام کے گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب ملا ان کی سچائی کی بدولت، ایک کلمے کے سبب بخشش۔ کسی نیک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا اس نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا ایک کلمے کے سبب جو میں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی سے سنا تھا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کسی مردے کو دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان الحی الذی لا يموت، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا، پاک ہے وہ ذات جو خود زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں۔ تو میں بھی اپنی زندگی میں جب کسی مردے کو دیکھتا تو ہمیشہ یہ کلمہ پڑھا کرتا جس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے اپنے کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے اور جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کثیر لوگوں نے ادا کی، جن میں حضرت ابن عیاش، حضرت حاشم، حضرت ابن کنانہ، حضرت شعبہ بن داؤد، آپ کے کاتب حضرت حبیب اور ان کے بیٹے رحمت اللہ علیہم جیسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ کئی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک میں بھی اترے۔ آپ کے وصال پر